السلام نے فرمایا اس کے بعد وہ ترازو آسمان پر اٹھا لی گئی جس کو میں سامنے دیکھ رہا تھا، یعنی خواب کے اندر میرے پاس ترازو آیا اور تولا گیا، مجھے اور میرے مقابلے میں ساری امت رکھ دی گئی اور میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، باقی ساری امت کے پلڑے رکھ دیا گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرمایا پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھ دیا گیا۔ فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب آگے کسی کے الفاظ ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم رفع المیزان الى السماء وانا انظر، فرمایا اٹھا لیا گیا میزان آسمان کی طرف اور میں دیکھ رہا تھا، میرے سامنے اس کو اٹھا لیا گیا۔ میرا علیہ السلام نے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کیا تو میں نے پہلے عرض کیا اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کمال جو ہے وہ شان عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کے یہ محبوب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جو ہے اس کو تفسیر کبیر کے اندر جو ہے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر جو ہے جو لکھنے والے ہوتے ان سے کہا کہ آپ جو ہے بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی آپ نے کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام تو ہونا چاہیے، ان علیہ السلام اس انگوٹھی کو بطور مہر استعمال یاد رکھیں، یعنی یہ سنت ہے انگوٹھی کا پہننا، لیکن بعض علماء کا اس حوالے سے یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مہر کے لیے بنی گئی ہے نا، مہر کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی۔ علیہ السلام جو چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے اس کو بطور مہر استعمال فرماتے تھے، یعنی کوئی تحریر جو ہے وہ لکھی جاتی اینڈ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے مہر لگایا کرتے تھے تو بطور اس مہر استعمال ہوتی تھی۔ تو علیہ السلام نے شاہ فرمایا جاؤ تو صرف لکھوانا لا الہ الا اللہ، آپ گئے اور جا کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لکھوا کے لائے لے کر آئے۔ تو علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر صدیق یہ اضافہ کیسا ہے؟ حضور میرا دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے میں جدا کرنا، میرے بابا نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کا نام جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہیں ہے۔ علیہ السلام نے شاہ فرمایا ابو بکر یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اپنا نام کیوں نہیں کھویا؟ یہ نیچے آپ نے اپنا بھی نہیں لکھوا کے لائے ہو۔ کہا یا رسول اللہ پیارے آقا میں نے تو نہیں لکھوایا اپنا نام، میں نے تو آپ کا ہی نام لکھوایا۔ حضرت جبریل امین جو ہے وہ حاضر ہوئے، علیہ السلام کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا آپ کا نام اللہ کے نام سے جڑا ہو، کہ اللہ نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر صدیق کا نام آپ کے نام سے جڑا ہو، یہ نام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے لکھا گیا ہے۔ وہ علیہ السلام آپ جائیں اللہ تعالیٰ سب کو مدینے لے جائیں تو قباء شریف کے ساتھ ہی آپ باہر نکلے نا تو اب انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا، یعنی وہاں کنواں تھا اس میں یہ گر گئی انگوٹھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ترک کی نکالی اور نکال کر انہوں نے اب جو ہے وہ ترک میں جو ہے وہ اپنے میوزیم میں کہاں کسی جگہ پہ رکھی ہوئی۔
تو اب وہ کنواں وہاں پہ نشان نہیں کی ہوئی انہوں نے، یہ کنواں تھا اور اس کنویں میں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی روٹی مبارک تھی، وہ گر گئی تھی، غالباً یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی آپ کے ساتھ محبت کو دیکھیں۔ کہا کہ اگر اس نے گوارا نہیں کیا تو ہم نے بھی گوارا نہیں کیا، ہم نے بھی گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ کے نام سے کیا ہو جائے، جڑا ہو جائے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آیا، آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا کہ میری میت کو ان کی بارگاہ میں لے جانا اور جا کر عرض کرنا حضور آپ کا غلام ہے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ جو ہے وہ مکی شریف کے اندر کیا کر دینا، مجھے تفریح۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کفن پہنایا گیا۔ کفن پہنا کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو خود بخود دروازہ کھل گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ظاہر کوئی کھولنے والا نظر نہیں آیا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی صدیق کو صدیق کے ساتھ ملانے۔ یہ آقا علیہ السلام کے اندر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ ہی رکھا ہے۔ وہ سفر میں حضور رہے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے، حضر میں جو ہے وہ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔